السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر
فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال الله عز وجل في مقام آخر ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قابل قدر سامعین و سامعات، گزشتہ سے ویوستہ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کسب معاش کے حرام ذرائع۔ یہ بات تو کنفرم ہے کہ عبادت کے لیے ہماری تخلیق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا اور کھانے پینے کے لیے کمانا یہ ضروری ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بے شمار ایسی صورتیں ہیں، ایسے کاروبار ہیں، ایسی نوکریاں ہیں کہ جو شرعی طور پر بالکل حرام ہیں، اور ان میں سے کچھ شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ یہ بات تو پہلے سے ہم نے طے کر لی تھی کہ شکوک و شبہات سے بھی بچنے کا حکم ہے۔ آج کی نشست میں میں کوشش کروں گا کہ زیادہ چیزیں اختصار کے ساتھ ذکر ہو جائیں جو ہمارے معاشرے میں حرام ذرائع ہیں آمدن کے، کسب معاش کے۔ تمہیداً یہ بات سمجھیے کہ انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی محبت رکھی ہے۔ جس طرح بیوی کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، بالکل اسی طرح انسان میں اللہ تعالیٰ نے مال کی ہرس اور طمع بھی رکھی ہے، اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی ہے۔
بلکہ یہ بات تو آپ کے مشاہدے میں بھی ہے، جس طرح انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے، مال کی ہرس اور طمع بھی اس کے اندر پیدا اتنا ہی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے، یہ مال کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، مال کی محبت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم کی آیت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے لیے باقی رکھ دی ہیں، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو وہ چیزیں تمہارے لیے کافی ہیں۔ وہ جتنا مال آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا وہی انسان کا مال ہے، وہی باقی رہنے والا ہے، اور اسی کے اندر خیر اور برکت موجود ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہمارے ہاں جو کسب معاش کا حرام ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ سودی کاروبار کرنا۔ یہ یاد رکھیے، قرآن کریم میں بے شمار جرائم اور ان کی سزا مقرر کی ہے، لیکن جو سزا اور جو وعید سود کے متعلق قرآن کریم میں ہے اور احادیث میں ہے، شاید ایسی وعید اور کسی گناہ کے بارے میں نہیں ہے۔ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کر لینا بہت بڑا گناہ ہے، زنا کا ارتکاب کر لینا بہت بڑا گناہ ہے، چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے، سودی لین دین یہ سب سے زیادہ خطرناک پہلو ہے، اتنا خطرناک پہلو کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر تم باز نہیں نہ آتے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کے ساتھ کون جنگ کر سکتے بھائی؟ اور یہیں پر بس نہیں، یہ تو صرف اتنا ہے نا، احادیث میں آگے جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ درہم الربا، سود کا ایک درہم، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، صرف ایک درہم، سود کا ایک درہم جسے آدمی کھاتا ہے وَهُوَ يَعْلَمُ، اسے پتہ یہ سود کا ہے، اسے پتہ یہ حرام ہے۔ کائنات کے امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اشد من 36 زنیہ، 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گناہ ہے۔ زنا کرنے کا کتنا گناہ ہے وہ بھی آگے ہم بات کریں گے، لیکن یاد رکھیے 36 مرتبہ اگر کوئی آدمی اس برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر بھی سود کا ایک درہم کھایا ہوا اس کا گناہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ لیکن ہمارے ہاں سودی لین دین اس قدر عام ہے، اتنا عام ہے کہ شاید ہی کوئی طبقہ اس سے محفوظ ہوا۔ مرددہ صورتیں ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کون کون سی صورت سود میں شامل ہے، ہمیں پتہ ہے، جانتے ہیں، جاننے کے باوجود بھی اس گناہ کا ارتکاب کرنا، یاد رکھیے ایسے لوگ جو سود خور ہیں جنت ان پر حرام ہے۔ وہ لاکھوں نمازیں پڑھیں، صدقہ و خیرات بھی کریں، وہ سودی لین دین میں سے مساجد کو بھی آباد کریں، مدارس قائم کریں، بہت بڑی بڑی بلڈنگیں مسافروں کے لیے بنا دیں، نہیں عزیز بھائی، سود کا جو مال ہے اس کا 1 روپیہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ پہلا حرام ذریعہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے، کثرت کے ساتھ۔ اس پر اور بھی بیسیوں دلائل قرآن و سنت میں موجود ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ آگے چل رہا ہوں۔ دوسری بات کیا ہے؟ جوئے کا کاروبار، جوا اور قمار بازی، یہ بھی ہمارے ہاں کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس کا سادہ سا مفہوم پتہ کیا ہے؟ جوا اس چیز کو کہتے ہیں، یہ جوا 2 آدمی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ 2 آدمیوں نے آپس میں جوا لگایا کہ فلاں ہم کھیل کھیلتے ہیں، اگر میں ہار گیا یہ 1 لاکھ روپے میرا پڑا ہے، تم بھی 1 لاکھ یہاں رکھو، جو جیت گیا یہ اس کا ہوگا۔
یہ جوا ہے. اب ایک آدمی نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ پیسے کا حقدار کیسے بن گیا؟ اس کی اور بھی مختلف صورتیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. تو یاد رکھیے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ شراب خوری، شراب نوشی، اسی طرح جوا کھیلنا، قمار بازی، تیر انداز، تیر جو یہ قسمت کے تیر ہوتے ہیں وہ مراد ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا فرمایا؟ رجس من عمل الشیطان، گندے ہیں اور شیطان کی طرف سے پھیلائے ہوئے یہ سارے کے سارے کاروبار ہیں. وہ جوئے کی صورت ہو یا پھر قمار بازی ہو، یہ ساری کی ساری صورتیں بھی اسی میں آتی ہیں. جوا حرام کیوں ہے؟ اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں یہ حرام کیوں ہے، جبکہ آدمی گھر میں بیٹھا بٹھایا اس کو اگر پروفٹ مل گئی ہے تو اس میں حرام کیوں ہوا؟ اسلام نے اس کو حرام کیوں قرار دی ہے؟ تو یاد رکھیے اسلام نے انسان کو محنت سکھائی ہے. محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ پھر اپنی کمائی کرے اور اس کے ساتھ کھائے. جناب داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھانا پسند کرتے تھے. انسان کو محنت اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے. یہ کیا ہوا بیٹھے بیٹھے فلاں بات کرو بھائی میں اپنا گھر تمہیں دے دوں گا، نہیں تو پھر تو اپنا مجھے گھر دے گا. اس طرح کرتا کرتا یہ آدمی اپنا گھر بھی دے بیٹھا، اپنا سارا کاروبار بھی دے بیٹھا، اور حتیٰ کہ جوئے میں آ کر کئی اپنی بیویاں بھی ہار جاتے ہیں، اور بعد میں جو شرم ساری ہوتی ہے پھر وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. تو گئے یہ دوسری صورت ہے ہمارے ہاں جو حرام کاروبار ہے. تیسرا حرام کاروبار کون سا ہے؟ شراب کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مسکر خمر وکل مسکر حرام. ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے. ہر نشہ آور میں سگریٹ بھی آتی ہے جو شرعی طور پر اور قانونی طور پر بھی جرم ہے پینا. اس میں نسوار بھی آتی ہے اور اس قسم کی ساری صورتیں شامل ہیں. اس کو ہم شراب کہیں گے. سگریٹ نوشی کرنا یہ شراب ہے. اسی طرح نسوار کا استعمال یہ بھی شراب ہے. اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں افیون، جو اس طرح کی تمباکو کے ساتھ بنی ہوئی ساری کی ساری چیزیں یہ شراب کے زمرے میں ہیں، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا کل مسکر خمر. ہر نشہ آور چیز کیا ہے؟ شراب. وکل مسکر حرام، اور ہر نشہ آور چیز کیا ہے؟ حرام ہے. سگریٹ اسی طرح جو پان ہے جس کے ساتھ آدمی کا دماغ جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ خراب ہونے کا اندیشہ ہے. اسی کے ساتھ نسوار اور اس قسم کی جتنی صورتیں ہیں، ان ساری چیزوں کا کاروبار کرنا یہ بھی کیا ہوا؟ بالکل حرام ہوا، کیونکہ ناجائز کام میں ہم تعاون کر رہے ہیں. اور ملک پاکستان میں رہ کر تو یہ کام کرنا زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ شریعت نے بھی یہ کام ناجائز قرار دیا اور قانونی طور پر بھی یہ کاروبار کرنا جرم ہے. سگریٹ کی ڈبیا کے اوپر لکھے ہوئے کلمات آپ دوبارہ ان کو پڑھ سکتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی طرف سے ان پہ کیا لکھا گیا ہے. باہر صورت یہ عرفی طور پر بھی شرعی طور پر بھی بالکل حرام چیزیں ہیں. اپنے کریانے میں اگر دیگر ہم چیزیں رکھ لیتے ہیں تو یہ ساتھ رکھنے کے ساتھ سگریٹ رکھنے کے ساتھ پان، حقے کا سامان وغیرہ وغیرہ، اس کے ساتھ انسان کا جو کاروبار ہے وہ حلال کے ساتھ آہستہ آہستہ حرام ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے بارے میں یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے ہیں. فقال یا محمد، انہوں نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ عز وجل، یقیناً اللہ عز وجل نے لعن الخمر، شراب پر لعنت کی ہے، وہ عاصرہا، شراب تیار کرنے والا جو ہے نچوڑنے والا اس پر بھی لعنت کی ہے، ومعتصرہا، اور اسی طرح جو شراب نچڑوا رہا ہے تیار کروا رہا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، وشاربہا، شراب نوشی کرنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، وحاملہا، شراب کا پیالہ پکڑ کر جو لانے والا ہے، یہ جو خدمت کرنے والا، اس پر بھی لعنت کی، والمحمولۃ الیہ، اور جس کے پاس شراب لائی جا رہی ہے اس پر بھی لعنت کی. اسی طرح وبائعہا، شراب بیچنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، ومبتاعہا،
اور جس کے لیے خریدی جا رہی ہے، خریدار جو ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، وساقیہا اور شراب پلانے والا جو ہے اس پر بھی لعنت کی، ومستقیہا اور جو پلانے کا مطالبہ کرتا ہے اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی۔ یہ 10 قسم کے افراد بنتے ہیں، گویا شراب اور اس کے متعلقہ جتنے افراد ہیں سارے کے سارے عملے پر لعنت کس نے کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ کام جو ہے یہ بھی بالکل حرام ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو آدمی دنیا میں شراب نوشی کر لیتا ہے، شراب چونکہ ایک عیش و عشرت ہے نا، یہ ہمیں جنت میں ملنی ہے انشاءاللہ۔ جنت میں شراب کی نہریں ہوں گی، جس طرح قرآن کریم سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے کہ شراب کی وہاں نہریں ہوں گی۔ تو جو دنیا میں شراب پی گیا ثم لم یتب، توبہ نہیں کرتا، ایسا آدمی حرم فی الآخرہ، قیامت کے دن یعنی جنت میں جا کر ایسا آدمی شراب سے محروم رہے گا، وہاں اس کو شراب نہیں ملے گی۔ آگے بڑھیے، چوتھا ہمارے ہاں جو برائی کا ارتکاب ہے، زنا کاری اور اس کا جو دھندا کرنا ہے، اس کو بھی بطور معاش لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ کاروبار، یہ معاش کا جو ذریعہ ہے، یہ بھی بالکل حرام ہے۔ قرآن کریم میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ، زانی اور زانیہ 100 کوڑے ان کو لگاؤ، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر کیا فرمایا کہ اس کو سنسار کرو، ایک گڑھا کھودو، اس میں اس کو کھڑا کرو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، پتھروں کی بارش کرو اس پر کہ پتھروں کے نتیجے میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ کس قدر سنگین گناہ ہے زنا کاری۔ اور دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ انه كان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، یہ صاف سراسر بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کبھی بھی حلال نہیں کیا، کبھی بھی حلال نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک، یہ شروع سے اب تک اور مستقبل میں بھی یہ گناہ بالکل گناہ ہی ہے اور حرام ہے۔ تو جو ہے ہی چیز حرام، اس کا کاروبار کرنا، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو اغوا کر لینا اور پھر زنا کاری کے اڈے قائم کر لینا، وہاں سے پھر آمدن کا حصول، یہ ساری کی ساری چیزیں اور اس قسم کا جو کاروبار ہے یہ بھی یقینی طور پر حرام ہے۔ 5ویں نمبر پر یاد رکھیں، یتیم کا مال کھانا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یتیم کی پرورش کرنا یہ تو بہت سعادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل قیامت کے دن جنت میں انا وکافل الیتیم ہکذا، 2 انگلیوں کا آپ نے اشارہ کیا اور کہا کہ اس طرح یہ 2 انگلی آپس میں ملی ہوئی ہیں، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے۔ بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن جو آدمی اس فضیلت کا غلط استعمال کرے، کسی یتیم کو اپنی پرورش میں تو لے آئے لیکن اس کا مال کھاتا جائے، تو قرآن کریم نے کیا کہا؟ انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر کھانا نہیں بلکہ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ تو یہ کام بھی، یتیم کا مال ناجائز استعمال کرنا، یہ بالکل حرام ہے۔ ہاں قرآن کریم سورۃ النساء میں کچھ اجازت موجود ہے۔ آپ نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو غنی ہے وہ تو مال استعمال نہ کرے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، جو آدمی فقیر ہے لیکن یتیم کی پرورش کر رہا ہے تو اس کا معروف طریقے کے ساتھ مال لے لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 6 نمبر پر ہمارے ہاں جو ناجائز کام اور کاروبار وہ کیا ہے؟ رشوت لینا۔ رشوت لینا اور دینا بالکل حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح حدیث میں موجود ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں پر لعنت کی ہے۔
तो रिश्वत लेकर अपना पेट पालना, अपने बच्चों का पेट पालना, ये भी क्या हुआ? बिल्कुल हराम हुआ। हमारे यहाँ इसकी बहुत ज्यादा सूरतें हैं, उन सारी सूरतों से मुझसे ज्यादा आप वाकिफ हैं। अगर कोई सरकारी मुलाजिम ये काम करता है तो हम उस पर उंगली उठाते हैं, लेकिन अगर हम में से ये कोई काम करे उस पर कभी हमने उंगली नहीं उठाई। याद रखिए, अगर आपके पास अच्छा मशवरा मौजूद है लेकिन आप नहीं दे रहे, ये खयानत के साथ साथ ये गुनाह भी शामिल है। अगर एक उस्ताज किसी स्कूल में, इदारे में पढ़ाता है, वो शागिर्द उस्ताज को खाना खिला देता है, कपड़ा गिफ्ट कर देता है, इस एवज में उसके नंबर ज्यादा लगा देना पेपर में, यह भी रिश्वत की सूरत है। एक आलिम दीन अगर साइल उसके पास आता है और उसको कोई अच्छी सी चीज गिफ्ट कर देता है, इसका नाम गिफ्ट रखा गया, हदिया रखा गया, लेकिन याद रखिए मुनाफिकाना चाल है। आलिम दीन का फतवा तब्दील करने के लिए उसको कोई अच्छी सी चीज गिफ्ट कर देना ताकि मेरे हक में रियायत करे। मिसाल के तौर पे अगर मैंने अपनी बीवी को तलाक दी, काम बिल्कुल खत्म हो चुका है, 3 तलाक हो चुकी हैं, लेकिन अगर मैं किसी मुफ्ती साहब के पास जाऊं और उन्हें एक घर की ऑफर करूं, अच्छा कपड़ा दे दूं, कुछ पैसे उनको दे दूं और फिर कहूं कि मेरा ये काम है कर दीजिए, और मुफ्ती साहब रास्ता कोई नहीं निकल रहा फिर भी कोई रास्ता निकाल दें, ये भी रिश्वत की सूरत है। तो वह रिश्वत की सूरत सिर्फ यही नहीं है कि जो हम कहते हैं कि सरकारी मुलाजिम फुला फुला वो रिश्वतखोर है, लिहाजा सिर्फ वही है, नहीं। रिश्वत का ताल्लुक हम सबके साथ है और उसकी जितनी सूरतें हैं उससे भी आप वाकिफ हैं। तो ये काम करना ये भी बिल्कुल क्या है? हराम। 7वां काम क्या है? माल में खयानत करना। माल में खयानत करना ये भी बिल्कुल हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर खुतबा में, तकरीबन हर खुतबा में ये बात इरशाद फरमाया करते थे, ला ईमान लिमन ला अमानत लहू वला दीन लिमन ला अहद लहू। ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, जिस आदमी के अंदर अमानतदारी का अंसर नहीं है ना, वो तो मोमिन ही नहीं है। वला दीन लिमन ला अहद लहू, और जो वादे का पासदार नहीं है वो तो दीनदार ही नहीं है। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तकरीबन हर खुतबा में इरशाद फरमाते थे। तो अमानत में खयानत करना ये भी बहुत बड़ा जुर्म है। बल्कि ये याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की जो निशानियां बताई है ना, उनमें एक निशानी ये भी है, वह इज़ा तुमिना खाना, जब उसके पास अमानत रखवाई जाती है तो उसमें क्या करता है? खयानत करता है। खयानत की हमारे यहाँ बेशुमार सूरतें हैं और वो सूरतें भी काबिल इत्तिफाक, यानी इस वक्त काबिल जिक्र नहीं है क्योंकि उन सारी सूरतों से हम वाकिफ हैं। सरकारी तौर पर भी और गैर सरकारी तौर पर भी इस बहुत बड़े जुर्म का हम शिकार हैं। अमानत में खयानत किस तरह की जाती है? मिसाल के तौर पे कोई मंसूबा पास हुआ गवर्नमेंट की तरफ से कि फुला रोड बनाना है और उसका जो तखमीना है या लागत है 1 करोड़ रुपया है। उस 1 करोड़ रुपए का मतलब क्या है कि वो उसी रोड के ऊपर सारे का सारा खर्च किया जाएगा। अगर उसमें से बजट बढ़ गया है, यानी मिसाल के तौर पे उसमें से 2-3 लाख इजाफी है, बच गया, काम मुकम्मल हो गया, अब वो जो आदमी है जिसके तसर्रुफ में ये सारा काम है, वो 1-2 लाख जो बचा है ना अपनी जान पर इस्तेमाल कर सकता है, और इस बात को याद रखें, ना मस्जिद के गल्ले में डाल सकता है क्योंकि उसका ये मसरफ ही नहीं है। बल्कि वो 1-2 लाख जो इजाफी है वो वापस किया जाएगा गवर्नमेंट में कि आपने इतना रुपया पैसा में दिया था, फुला फुला हमने काम किया, उस पर मेरी उजरत जो थी वो आपने अलग से मुझे दे दी, ये 1 लाख रुपया बच गया है, ये आपको वापस होगा। अगर वापस ना किया जाए, खा वो अपने ऊपर इस्तेमाल करे, किसी रिश्तेदार के ऊपर इस्तेमाल करे, किसी यतीम की कफालत कर दे, बेवा की मदद कर दे, मस्जिद के गल्ले में डाल दे, वो अमानत में क्या है? खयानत। तो अमानत में खयानत करना, जो इंसान खयानत करता है, याद रखिए ऐसे आदमी का ईमान ही नहीं है। ये किसने फरमाया? प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 8वें नंबर पर याद रखें, चोरी करना, ये भी कस्बे मुआश का हराम जरिया है। अल्लाह ताला ने चोरी नहीं सिखाई। वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तअू अयदियहुमा, चोर और चोरनी इनके हाथ काट दिए जाएंगे।
یہ سزا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ تو چوری کر کے کسی کے گھر میں شب خون مارنا، رات کے اندھیرے میں ڈکیتی کر لینا، وہ کرنے والا کوئی بھی ہو اور کسی کی بھی کی جائے۔ بعض ہمارے احباب بہت زیادہ جوشیلے ہیں، جی فلاں آدمی تو عیسائی ہے، تو کیا مطلب اب عیسائی کا وہ مال چوری کرنا جائز ہو گیا ہے؟ نہیں عزیز بھائی، چوری کرنے کی اجازت شریعت نے دی نہیں ہے، خواہ وہ چوری آپ مسلمان کی کریں یا غیر مسلم کی کریں۔ تو چوری کرنے کی اجازت کسی صورت بھی نہ قرآن میں موجود ہے اور نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ تو یہ بھی جو کسب معاش کا ذریعہ ہے یہ حرام ذریعہ ہے۔ آگے بڑھیے، 9ویں نمبر پر رقص و سرور پر جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے، ڈانس کروا کر، مختلف قسم کی ایکٹرز کو بلا کر ڈانس کروانا اور جنسی جو خواہشات ہیں ان کو ابھارنے کے لیے یہ سارے کے سارے پروگرامز جو ہیں یہ منعقد کرنا اور ان پر پھر اجرت لینا، یہ سارے کا سارا کام بالکل حرام ہے۔ کمپنیاں بنی ہیں اور ان کے اشتہارات پہ لکھا بھی آپ کو نظر آتا ہے، مختلف ایڈز نظر آتی ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر ڈانسر ہم سے وصول کریں۔ گویا یہ سارے کا سارا پیشہ ہے، تو یہ نہ سمجھے یہ تو پیشہ نہیں، آپ نے کیسے بیان کر دیا، نہیں، یہ باقاعدہ طور پر کسب معاش کا ایک ذریعہ ہے۔ اس معاشرے کے اندر ڈانس کرنا، گانا بجانا، یہ سارے کے سارے کام بالکل حرام ہے۔ ہم میں سے الحمدللہ بچہ بھی اس بات سے واقف ہے۔ تو جب کام ہی حرام ہے تو اس کا آگے کاروبار کرنا یہ بھی کیا ہوا؟ حرام ہوا۔ اس کے الگ سے دلائل بھی موجود ہیں، بلکہ قرآن کریم میں اس کو لہو الحدیث سے تعبیر کیا گیا، اور لہو الحدیث سے تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد رقص اور سرور کی محفلیں اور مجلسیں ہیں جن کا استعمال کرنا اور اس کے ذریعے مال کمانا یہ بالکل حرام ہے۔ 10ویں نمبر پر یہ یاد رکھیں، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کر لی، مثال کے طور پہ پتہ چلا کہ فلاں مہینے میں چینی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اب وہ اسٹاک کر لیتا ہے گھر میں، اور جب ریٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس وقت وہ چیز نکال کر فروخت کرتا ہے۔ اس قسم کی جو ذخیرہ اندوزی ہے اور یہ کاروبار یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس طرح کی صورتیں اکثر ہمارے ہاں پیش آتی رہتی ہیں۔ 11ویں نمبر پر یاد رکھیں، مردار کی خرید و فروخت یہ بھی بالکل حرام ہے۔ جو بھی مردہ جانور ہے، مچھلی وغیرہ کے علاوہ اس جانور کی خرید و فروخت کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی میتہ کے متعلق فرما دیا کہ میتہ جو ہے مردار یہ حرام ہے۔ 12ویں نمبر پر یاد رکھیں، کتے کی خرید و فروخت یہ بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ آپ نے نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الكلب، کتے کی قیمت وصول کرنے سے بھی آپ نے منع فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں کتنے گھرانے ایسے ہیں جو لاکھوں خرچ کرتے ہیں کتا لینے کے لیے، اور کتا لاکھوں کا خرید کر پھر گھر میں پالتے ہیں۔ یاد رکھیں، کتا خریدنا یہ الگ گناہ، اور پھر گھر میں رکھنا یہ اس سے بڑا گناہ۔ ایک قیراط احد پہاڑ، آپ میں سے اکثر احباب نے انشاءاللہ دیکھا ہوگا کتنا بڑا احد پہاڑ ہے، اس کے برابر ایک قیراط کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اتنا اجر جو جتنا احد پہاڑ ہے، اتنا اجر روزانہ اس آدمی کے اجر سے کم کیا جا رہا ہے جو اپنے گھر میں کتا پالتا ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثر احباب اس کے شوقین ہیں، گھر میں کتا شوق کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کتا خریدنا، بیچنا اور اس کو پالنا یہ ساری کی ساری صورتیں ناجائز ہیں۔ چند کاموں کے لیے آپ نے اجازت دی ہے، شکار کے لیے کتا اگر کوئی پال لیتا ہے یا اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے اگر کوئی کتا رکھ لیتا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح 13ویں نمبر پر یاد رکھیں، بلی کی خرید و فروخت کرنا یہ جو کاروبار یہ بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نہى عن ثمن السور والكلب الا كلب صيد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا ان میں بلی بھی شامل ہے۔ بلی ہو، بلہ ہو، ان کے متعلق مختلف الفاظ ہیں عربی زبان کے، لیکن مراد اس سے جنسی ہوتی ہے، گویا بلہ بلی جو بھی ہے اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیرون ممالک سے یہ بلیاں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں روپیہ خرچ کر کے خرید کر لاتے ہیں اور یہاں آ کر بڑے شوق کے ساتھ پالتے ہیں۔ تو بلی کی خرید و فروخت یہ بھی کیا ہے؟ بالکل حرام۔ یہاں ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے
کتے کو پالنے کے لیے ماہانہ ہزاروں روپیہ ہم خرچ کر لیتے ہیں، بلی کو پالنے کے لیے ہزاروں روپیہ خرچ کر لیتے ہیں، لیکن ایک یتیم جو بیچارہ ایک دن میں ایک روٹی کھانے سے بھی قاصر ہے، ہم نے اس کی کبھی کفالت کا ذمہ نہیں لیا۔ بلیوں کو پال رہے ہیں، گھر میں طوطوں کو پال رہے ہیں، کبوتروں کو دانا مل رہا ہے، حتیٰ کہ جو جن جانوروں کو، جن پرندوں کو قتل کرنے کا حکم ہے، کبے، ان کو بھی ہم کھلا رہے ہیں صبح۔ یا آپ نے کئی مقامات دیکھے ہوں کہ وہاں مختلف لوگ وہ شاپر پکڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، جی صدقہ کریں، اور یہ چیل آ رہی ہے، یہ کبا آ رہا ہے، اس کو کھلائیں پلائیں، جبکہ ان کو تو مارنے کا حکم ہے، آپ ان کو کھلا پلا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف مسلمان آدمی بھوکا مر رہا ہے، وہ پاکستان کے اندر ہو، وہ پنجاب کے اندر ہو، وہ صوبہ سندھ کے اندر ہو، وہ تھرپار کے علاقے میں ہو، وہ کشمیر کے علاقے میں ہو، فلسطین کے اندر ہو، وہاں وہ بھوکا مر رہا ہے، لیکن ہم ان جانوروں کی پرورش میں مصروف عمل ہیں۔ آگے بڑھیے، 14ویں بات کیا ہے؟ نجومی اور کاہن کی جو کمائی ہے یہ بھی حرام ہے۔ ہاتھ دکھاؤ بھائی اپنا، آپ کی شادی نہیں ہوگی، ہاتھ دکھاؤ اپنا، آپ کا کاروبار اچھا نہیں چلے گا، فلاں سن میں یہ ہو جائے گا، فلاں دن میں یہ ہو جائے گا۔ یہ جو نجومی لوگ ہیں ان کی کمائی سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اسی طرح 15ویں نمبر پر ایسا کاروبار جو تصاویر کا کاروبار ہے، ویڈیو فلموں کا کاروبار ہے، وہ فلم کوئی بھی بنائی جائے، وہ تصویر کسی بھی قسم کی بنائی جائے، جاندار کی تصویر بنانا چونکہ حرام ہے، لہذا فوٹوگرافر یا اس قسم کے جتنے ہمارے بھائی کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یہ کام کرنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ 16ویں نمبر پر آلات لہو و لعب جو ہیں، آلات موسیقی، اس میں گٹار ہو گیا، ڈھول ہو گیا، طبلہ ہو گیا، سرنگی ہو گئی، اور اس طرح کی جتنی نئی صورتیں ہیں، وہ میموری کارڈ ہو گیا، یو ایس بی ہو گئی، مختلف قسم کی سی ڈیز ہو گئی جن کے اندر فحش لٹریچر موجود ہے، ایسی سی ڈیز فروخت کرنا، کیسٹ وغیرہ فروخت کرنا، یہ بھی چونکہ برائی کے اندر بہت بڑا تعاون ہے، یہ بھی چیزیں ساری کی ساری حرام ہے۔ اور 17ویں نمبر پر مروجہ جو ہماری لاٹری ہے، یہ اکثر آباد اس کے متعلق بھی پریشان ہے، لاٹری یہ بھی بالکل حرام ہے، اس میں کوئی بھی حلال کا عنصر موجود نہیں ہے۔ لاٹری کی صورت کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ پیسے جمع کرواتے ہیں اور اس کے بعد مختلف قسم کے ٹکٹ نکلتے ہیں، کوئی ٹکٹ موٹر سائیکل کا نکل گیا، کوئی گاڑی کا نکل گیا، حتیٰ کہ کوئی عمرے کا ٹکٹ نکل گیا۔ تو یہ ساری کی ساری کیفیت ہے، خرچ آپ نے 1000 کی ہے یا 5000 خرچ کیا ہے، اور 75,000 کی موٹر سائیکل آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اور پھر جو آپ نے رأس المال خرچ کیا ہے، اگر آپ کو بائک نہیں ملتی، اس صورت میں آپ کا وہ ادا کردہ 50,000 یا 5,000 وہ ضائع ہو گیا، واپس بھی نہیں ملتا۔ تو یہ جو لاٹری کی موجودہ صورت ہے یہ بھی بالکل حرام ہے۔ اور آخری بات 17 یہ کاروبار ذکر کرنے کے بعد ایک اصول میں بیان کر دیتا ہوں، جو کام بھی قرآن و سنت میں حرام ہے اس کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے، حرم ثمنہ، جو اس کی قیمت کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے باری تعالیٰ جو کسب معاش کے حرام ذرائع ہیں سارے کے سارے ذرائع سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حلال طریقے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے ذریعے اپنا پیٹ بھی پالیں، اپنے بچوں کا بھی پالیں، تاکہ یہ حلال کے ساتھ پلا پوسا جسم اللہ کے سامنے جب کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک دعا کو بھی قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ مدرسے کے لیے ایک سفیر ہمارے ہاں ادھر موجود ہے پہلی صف میں، نماز کے بعد ان کے ساتھ تعامل کیجیے۔ ایک بڑی ہی اہم بات کی طرف توجہ دلا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک رات کے کچھ عرصہ میں
بیت المقدس کی زیارت بھی کروائی اور ساتوں آسمانوں کی زیارت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی ہے۔ اس پر تمام امت مسلمہ کا الحمدللہ اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑی فخر کی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی ہے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں، بہت بڑے فخر کی بات ہے اور بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایسے نبی کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ وہ معراج کب ہوا اس کے متعلق کوئی بھی کنفرم بات نہیں کہی جا سکتی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں 10 سے زیادہ اقوال نقل کی ہیں اور کہا ہے کہ کوئی بھی کنفرم نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں رجب کا مہینہ قرار دیا جانا اور پھر 27 رجب کو خاص قرار دینا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کروائی گئی ہے، یہ بات غلط ہے۔ جب تعیین ہی نہیں ہے اور پھر دوسرے نمبر پر 27 رجب کے حوالے سے جتنی عبادتیں ہیں، وہ رات کا قیام ہو، وہ رات کی محفلیں ہوں، وہ نعتیہ کلام ہو، حمد ہو، حتیٰ کہ تلاوت ہو، 27 رجب کا روزہ ہو، یہ ساری کی ساری صورتیں کیا ہیں؟ سعودیہ کے سب سے بڑے جو مفتی ہیں عالم دین، ان سے جب سوال کیا گیا شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، انہوں نے کیا فرمایا؟ یہ سارے کے سارے کام بدعت ہیں۔ 27 رجب نبی علیہ السلام کی زندگی میں کئی مرتبہ ہے، صحابہ کرام کے دور میں کئی مرتبہ ہے، تابعین کے دور میں کئی مرتبہ ہے، تبع تابعین کے دور میں کئی مرتبہ ہے۔ یہ دن نہیں منایا گیا، نہ عید کو منایا گیا، نہ اس میں عید منائی گئی اور نہ اسپیشلی عبادت کی گئی۔ لہذا جن حضرات نے اسپیشلی 27 رجب کو مد نظر رکھ کر روزہ رکھا ہوا ہے، ایسا روزہ کوئی روزہ نہیں ہے۔ اور پھر آج تو ویسے بھی جمعہ ہے اور اکیلا جمعے کا روزہ رکھنے سے آپ نے تو منع فرمایا ہے۔ لہذا یہ سارے کام جو ہے یہ بدعت ہیں اور پتہ نہیں کس آدمی کی طرف سے پھیلائے ہوئے ہیں، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ جو جو خوشی کے مواقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں اس پر ہمیں رہنا چاہیے۔ دعا کیجیے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے اہل اسلام بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جتنے اہل اسلام پریشان ہیں اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کی ہر قسم کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جتنے اہل اسلام دین کے لیے صبح و شام خدمت کر رہے ہیں وہ کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کا حامی و ناصر ہو۔ باری تعالیٰ اہل اسلام کی مدد فرمائے، مجاہدین کی مدد فرمائے، جتنے مستضعفین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔